وہ مدینہ جہاں 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام آتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت جلد نمبر 2، آپ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا حضور آپ بڑے عالم ہیں، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو بے ساختہ آپ کے لبوں سے نکلا کہ حضور کا مدینہ افضل ہے۔ سوال پوچھنے والے نے عرض کی، اس نے کہا حضور ہم نے حضور کا فرمان پڑھا ہے کہ مکے میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب، مدینے میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب، اور ثواب مکے میں زیادہ ہے تو پھر مدینہ کیسے افضل ہے؟ حضور اس کی تائید فرما دیں، ہمیں دلیل دیں۔ تو آپ نے فرمایا بات تیری بھی ٹھیک ہے، بات میری بھی ٹھیک ہے۔ حضور ایک وقت میں بات ایک ٹھیک ہوتی ہے، دو باتیں ایک وقت میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ کس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بات تیری بھی ٹھیک ہے، بات میری بھی ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے کہا کہ مکے میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب ہوتا ہے، مدینے میں ایک نماز پڑھیں 50,000 کا ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ بات تیری بھی ٹھیک ہے، پر جو میں نے کہا کہ مدینہ افضل ہے بات میری بھی ٹھیک ہے۔ تو حضور دلیل دینا۔ آپ نے فرمایا پھر دلیل یہ ہے کہ جب تک حضور مکے میں تھے تب تک مکہ افضل تھا، اس لیے اب حضور مدینے میں ہیں، اس لیے اب مدینہ افضل ہے۔ اب حضور مدینے میں ہیں اس لیے اب مدینہ افضل ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ وہ مدینہ ہے جہاں 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام آتے ہیں۔ مکے اور مدینے کی گلیوں میں اللہ ہمیں جانا یہ سفر عطا فرمائے، کوئے جانا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کرے، پھر وہاں کی گلیوں کے نظارے، وہاں کی کیف پر ہوا، وہاں کے نظارے، وہ گلیاں جہاں پہ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال کبھی آپ کی بارگاہ میں صدیق آئے ہوں گے تو صدیق اکبر بنتے ہوا دیکھا ہوگا، ان گلیوں نے دیکھا ہوگا کہ فاروق آئے فاروق اعظم ہو گئے، ان گلیوں نے دیکھا ہوگا عثمان آئے عثمان ذوالنورین ہو گئے، ان گلیوں نے دیکھا ہوگا علی آئے تو حیدر کرار ہو گئے، ان گلیوں نے دیکھا ہوگا حضور کی عظمتوں کو دیکھا ہوگا، حسنین کریمین کو میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال کے کندھوں پہ بیٹھا دیکھا ہوگا، حسنین کریمین کو آپ کی زلفوں سے کھیلتا ہوا دیکھا ہوگا، حسنین کریمین کو ان گلیوں میں کھیلتا ہوا دیکھا ہوگا، میرے آقا کریم کے چہرے کی زیارت کی ہوگی، آپ کی تلیوں کی زیارت کی ہوگی۔ آج بھی، آج تک بھی جس چیز کو میرے کریم آقا لجپال نے، یعنی میں مثال دے دیتا ہوں کہ مصر کے عجائب گھر کے اندر میں اور ترکی کے عجائب گھر کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال کے وہ برتن مبارک ہیں جس میں صحابہ کرام کو میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال نے اپنی انگلیوں مبارک سے چشمے چلا کر پانی پلایا تھا، میرے کریم آقا لجپال کا وہ کرتا مبارک ہے، میرے کریم آقا لجپال کی وہ تلوار مبارک ہے، زرہ مبارک ہے، دیگر وہ چیزیں ہیں جو منسوب ہیں میرے کریم آقا جانے جانا سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالہ سے میں نے دیکھا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی ان چیزوں سے اسی طرح خوشبو آتی ہے جس طرح کبھی حضور کے پسینے سے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جس طرح حضور کے بدن سے آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، ہم مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے۔ مکے کی بھی روایت ہے اور مدینے کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں میں نکل پڑتے تھے، جس طرف سے خوشبو کے ہمیں حلے آتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور اس طرف تشریف لے کے گئے ہیں، حضور اس جانب تشریف لے کے گئے ہیں۔ تو وہ گلیاں، وہ منظر، وہ نظارے جو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی حافظ محمد حمزہ قادری صاحب ان گلیوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، آئیے آج کے ہمارے دوسرے مہمان، ان سے ہم آج کی خوبصورت نور ہے رمضان ٹرانسمیشن بنام مدحت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خوبصورت نشست میں اپنے دوسرے مہمان ثنا خان ان سے لجپال کریم آقا جانے جانے کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حافظ مزمل نوری صاحب وہ تشریف لائیں گے، بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی حافظ صاحب۔ صلو علیہ وآلہ صلو